مل کے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بنا اس کے نہیں چھٹکارا، نہ ہوگا گزارا، سمجھو خدارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ الرحیم وبہ نستعین۔ معزز سامعین، جب انسان اس دنیا میں آیا تو اس کی مرضی نہیں تھی، اور جب وہ جائے گا تب بھی اس کی مرضی نہیں ہوگی۔ تو بیچ والی زندگی انسان کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ آیا بھی خدا کی مرضی سے اور جائے گا بھی خدا ہی کی مرضی سے۔ تو درمیان والی زندگی، عقل مندی، دانش مندی کی بات یہ ہے کہ درمیان والی زندگی بھی اسی اللہ کے مطابق، اسی رب چاہی زندگی کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ بہنیں جنہوں نے اللہ کا نام لیا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو اپنا نبی مانا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو آخری کتاب مانا ہے، ان کی طرف سے یہ ان کی التجا، ان کی خواہش، ان کی آواز اور ان کی ایک صدا ہے کہ جسم میرا، مرضی میری چلے گی۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یا جو بھی اس طرح کے خیال والے حضرات ہیں یا جن کا اس طرح کا ذہن بنا ہوا ہے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جسم یہ آپ کا ہے؟ کیا اس جسم کو آپ نے بنایا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے اس کی جان کو اور اس کے مال کو خرید لیا ہے۔ حالانکہ پیدا اللہ نے کیا تھا، اس کے باوجود اللہ نے خرید لیا۔ تو پھر اب کسی انسان کا یہ کہنا، اور خصوصاً مومن کا یہ کہنا کہ یہ جسم میرا ہے لہٰذا میری مرضی چلے گی، اگر میرا من کرے گا تو نماز پڑھوں گا، میرا من کرے گا تو جو خدا کے احکامات کو بجا لاؤں گا، اگر من کرے گا تو نماز کے لیے مسجد جاؤں گا، اگر نہیں کرے گا تو نہیں جاؤں گا، یقیناً سراسر یہ غلط بات ہے۔ یہ جسم آپ کا ہے ہی نہیں ہے۔ آپ نے تصور ایسا کیوں کیا؟ آپ نے سوچا ہی کیوں کہ یہ جسم آپ کا ہے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں دو آنکھ نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دیا؟ تو اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، یہ اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہے۔ بولنے کے لیے زبان دی ہے، سونگھنے کے لیے ناک دی ہے، سننے کے لیے دو کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ دیے ہیں۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو آنکھ سے محروم ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جو ہاتھ سے محروم ہیں۔ تو یہ ہاتھ، یہ جسم، یہ پاؤں، یہ آنکھ، یہ منہ، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے مجھے۔ اس لیے اس طرح کا خیال لانا انتہائی پرلے درجے کی حماقت کی بات ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ سننے میں آ رہی ہے کہ ہم چہار دیواری کے اندر رہ کے گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ کیسی آزادی چاہیے؟ کیا شوہر کی خدمت کرنا یہ غلامی ہے؟ کیا اپنے بیٹے کو بنانا، سنوارنا اور اس کے لیے کھانا بنا کے لانا یہ غلامی ہے؟ کیا اپنے باپ کی خدمت کرنا گھر کے اندر رہ کر یہ غلامی ہے؟ کیا اپنے بھائی کی خدمت کرنا یہ غلامی ہے؟ اگر غلامی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے افراد سے جن کا ایسا ذہن بن گیا ہے کہ عورت نوکری کرنے کے لیے اسکول جائے، عورت نوکری کرنے کے لیے ٹرین میں ٹی ٹی کی ڈیوٹی کرے، عورت نوکری کرنے کے لیے بس میں کنڈکٹر کی ڈیوٹی ادا کرے۔ ہم نے خود دیکھا ہے بنگلور میں کہ کتنی عورتیں ہیں جو کنڈکٹر کی ڈیوٹی ادا کرتی ہے۔ تو کیا وہ عورت جو اب تک گھر کے اندر تھی، صرف باپ کی خدمت کرتی تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی، بھائی کی خدمت کرتی تھی، اپنی ماں کی خدمت کرتی تھی، تو اس کو غلامی کا نام دے کر کے اس عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا اور کنڈکٹر کی ذمہ داری سونپ دی گئی؟ اور اب تک تو وہ 2-4-5 مردوں کی یا 2-4-5 گھر کے لوگوں کی خدمت کیا کرتی تھی، اور اب تو یہ ہوا کہ پورے دنیا کے لوگوں کی جو اس بس میں سفر کرتے ہیں، ہر کسی سے بولنا پڑتا ہے، ہر کسی سے پیسہ لینا پڑتا ہے، ہر کسی کو ٹکٹ دینا پڑتا ہے۔ کیا یہ آزادی ہے؟ کیا یہ غلامی نہیں ہے؟ اب تک تو غلام صرف ایک مرد کی تھی، وہ اب تو سارے دنیا کے مردوں کا غلام بنا دیا گیا۔ کیا اسی کا نام آزادی ہے؟ اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ہم ایسی آزادی پر تھوکتے ہیں، ایسی آزادی پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت دکھ ہوا مجھے یہ بات سن کر، افسوس کی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ بہت افسوس ہوتا ہے یہ باتیں سن کر
کیا ایسے دن آ گئے؟ ہم تو پناہ مانگتے ایسے دنوں سے کہ اللہ ایسے دن ہرگز نہ آئے ہمارے رہتے ہوئے کہ آنکھوں کے سامنے نبی کی سنتوں کا جنازہ اڑایا جائے، نبی کی سنتوں کو کچلا جائے۔ ہم تو اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ایسے دن کے آنے سے پہلے اپنے پاس بلا لینا، یا ایسے دن کو لانا ہی نہیں ابھی۔ بہت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ میں بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ اور ایک چبھن کے ساتھ میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کان کھول کر سن لیں کہ مذہب اسلام یہ پاک، پوتر، صاف دھرم ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو کوئی کہتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں قاضی ہوں، تو میں ان سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اگر اللہ کے نزدیک کوئی پاک، صاف، مقبول دھرم ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مذہب اسلام کے نہج کے مطابق، مذہب اسلام کے اصول کے مطابق آپ کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ بہت دکھ ہوا یہ بات سن کر۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایسی ماں بہنوں کو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے، ان کے والدین کو سمجھ دے کہ جو اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔